صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی ہوں خوش ہوں، آباد ہوں، شاد رہیں، اور ماہ مبارک رمضان جو اختتامی مراحل کے اوپر اب جاری ہے، پروردگار ہمارے تمام مومنین مومنات کی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان سبوں کی عبادات طاعت کو قبول فرمائیں. جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو 3 سورے پڑھے جاتے ہیں، ان 3 سورے پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ انشاءاللہ پورے سال بھر تک اگر اس سسٹم کو اگر ہم اپنائیں تو یہ ہمارے لیے اور ہمارے آخرت کے لیے، ہمارے دنیا کے لیے بہت بہتر ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں ان حدیثوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو سورہ دخان کے سلسلے میں ہے کہ اس کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ سورہ دخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک. کہتے ہیں کہ اگر کوئی رات کو سوتے وقت سورہ دخان کی تلاوت کرے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. پیغمبر اکرم نے فرمایا 70,000 ملائکہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے لیے دعا کریں. اس سے بہتر اور جنا والا کیا چیز ہو سکتی ہے. دوسری حدیث سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورہ دخان لیلۃ الجمعہ او یوم الجمعہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، چاہے شب جمعہ ہو اور یوم الجمعہ، چاہے جمعے کا دن ہو، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، پروردگار عالم اس کی اس تلاوت کرنے کے سبب سے جنت میں جناب گھر تعمیر کروا دے گا. میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے جمعے کے بعد بہت سے لوگ، خاص کر کے بزرگان، جن کی نظروں میں قرآن مجید کی ان سوروں کے پڑھنے کا ثواب پہنچ چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے، تو ہم نے قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہے. چھوٹا چھوٹا سورہ ہوتا ہے، اس میں 10 منٹ لگتا ہے، کسی میں 5 منٹ لگتا ہے، کسی میں 15 منٹ لگتا ہے، وہ جناب پڑھ کے پھر جاتے ہیں اپنے آفیسز وغیرہ کے سلسلے میں. بہت سے لوگ جن کو پتہ نہیں ہے وہ جناب بھاگتے ہیں. نماز جمعہ جیسی ختم ہوئی بھاگیں. جب نماز جمعہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، نماز جمعہ کے بعد جو ہے ذرا لوگوں سے ملاقات کریں، چونکہ جمعے میں یہ 5 کلومیٹر کے لوگ جو جمع ہو رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے. نماز تو اب گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں، مگر جمعے میں جامع مسجد میں بلایا جا رہا ہے تاکہ جو ہفتے کے کچھ حالات ہیں ان حالات کے اوپر تبادلہ خیال کر سکیں. 5 کلومیٹر کے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ آپ اٹھانے کے بغیر جناب والا فوراً بھاگ جا رہے ہیں، تو یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے دنیا کا نقصان کر رہے ہیں اور مومنین کا نقصان ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہر جمعے میں ایک میٹنگ رکھا کریں جس میں ہمارے 5 کلومیٹر کے جو لوگ، جو ایسے لوگ ہیں جو خاص ہیں، جو کمیونٹی کو چلا رہے ہوتے ہیں یا کمیونٹی کے لیے فکر کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ اگر ہم اپنی دیواریں گھر کی چھوٹی رکھیں گے تو ہر آنے جانے والا گھر کے اندر جھانکے گا. اگر ہم نے دیوار محکم، مستحکم اور بڑی رکھی تو کوئی جناب نہیں جھانکے گا، چونکہ سمجھ جائے گا کہ بھائی دیوار ان کی مثال کے طور پر مستحکم ہے. اسی انداز سے ہمارے شیعہ مذہب کے سلسلے میں بہت سے پروکسیز جناب والا جو شروع ہیں انڈیا میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آرگنائز نہیں ہیں. ہمارے پاس اسٹیشن موجود ہے، جمعے کا اسٹیشن موجود ہے اور ایسے بہت سے اسٹیشنز موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک بہت بڑے اجتماع کو جناب کر سکتے ہیں. جو بوہری لوگ کر سکتے ہیں، آزاد میدان وغیرہ میں یہ سالانہ کبھی کبھی یہ جلسہ کرتے ہیں، تو پورے بوہریوں کو جناب بلا، کیوں نہیں جناب ہم 12 امامی یہ کام کریں؟ یہ کام کون کروائے گا؟ یہ کام ہم لوگ اسی وقت کروائیں گے جب یہ جمعے 5 کلومیٹر والے اکٹھا ہو جائیں گے اور ایک مرتبہ محکم طریقے سے ماشاءاللہ سے 5 لاکھ کی آبادی ہے. جب ہم ایک ساتھ اکٹھا ہوں گے آزاد میدان میں تو گورنمنٹ بھی جناب ہلے گی اور اس کے بعد دوسرے ملت قوم بھی ہلے گی. اس کے بعد پھر اس کا میسج پورے دنیا میں جناب جائے گا کہ ماشاءاللہ شیعہ جناب والا جمع ہوئے بامبے کے. اس میں بہت اچھے بڑی حیثیت والے بھی ہیں
اور بہت سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، بہت سے سورس والے بھی ہیں، مگر وہ سب چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ مثال کے طور کے اوپر ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ مگر اگر ہم آرگنائز ہو کر کھڑے ہوں گے تو پھر جانتے کیا ہوگا کہ یہ سب جو پروکسیز جو گھس رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو بہکا کے ادھر ادھر لے جا رہے ہیں، یہ پھر نہیں لے جا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر جب آپ بہت کچھ دشمنوں کی چالوں کو وہاں بیان کر دیں گے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ہوشیار رہیں، اور ضرورت پڑے تو پھر تک ہم لوگ کو اطلاع دیں تاکہ ہم لوگ وہاں آ سکیں، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی قانونی کارروائی ہو یا جو دینی کارروائی ہو یا معاشرتی کارروائی ہو جناب کیا جا سکے، تو یہ ہمارے فیوچر کے بچوں کو جناب محفوظ کرنے کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے جمعے کا بار بار تذکرہ آتا ہے، اور جمعہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جو الحمدللہ اس کو سمجھ لیتے ہیں وہ سمجھداری کے اعتبار سے اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ فی لیلۃ الجمعہ اصبح مغفورا لہ، اگر کوئی سورہ دخان کی تلاوت کرے گا شب جمعہ میں، جب اس کی صبح ہوگی، صبح جب اٹھے گا تو پروردگار اس کو معاف کر چکا ہوگا، اس کے گناہوں کو جناب بخش دیا جا چکا ہوگا۔ میں جلدی صرف اس فضیلت کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اخروی طور کے اوپر، دنیاوی طور کے اوپر، آپ کا روحانی طور کے اوپر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، مگر پریکٹیکلی طور کے اوپر جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ جناب ہمیں کرنا ہے۔ اگر انفارچونیٹلی ہم اس کام کو اگر انجام نہ دیں تو آنے والی نسل ہمیں بخشنے والی نہیں ہے، ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ آپ یہ کر سکتے تھے، ہمیں بچا سکتے تھے، آپ نے نہیں بچایا۔ تو ہم آئیڈیاز جو ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، شیش امامی کر رہے ہیں اور دوسرے قوم کے لوگ کر رہے ہیں، کیوں نہیں جانا والا ہم کریں؟ یہ ہم جو نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری کمی ہے، جس کو ہمیں وہ قوم کے وہ لوگ جو ذمہ داران ہیں، وہ قوم کے لوگ جو اپنے آپ کو لیڈر ماشاءاللہ سے سمجھتے ہیں یا مثال کے طور کے اوپر الحمدللہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں سنجیدہ ہو کے معاملہ کریں۔ اور سال میں ایک اجتماع، آپ سمجھ لیجیے کہ اہل سنت والجماعت 3 دن کا اجتماع سال میں جناب والا ان کا کرلا میں ہو رہا ہے، 3 دن کا اجتماع جناب ان کا مثال کے طور پر جو کشوری وغیرہ میں ہو رہا ہے۔ ہمارا اجتماع کیوں نہیں ہوتا؟ ایک مرتبہ اجتماع کیوں نہیں ہوتا؟ کیا چیز کی کمی ہے؟ کہ ہمارے پاس عقیدے کے اعتبار سے ائمہ معصومین ہمارے جیسے کسی کے پاس ہیں کیا؟ ہمارے پاس جیسے مثال نہج البلاغہ اور دوسری اور جو ہر چیزوں کا عنصر موجود ہے، کیا دوسروں کے پاس ہے کیا؟ تو وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے مگر وہ کام انجام دے رہے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم انجام نہیں دے رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس کے کرتا دھرتا ہے اور خاموشی کے ساتھ، چونکہ یہ جو خاموش والے جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، جو کچھ کر سکتے تھے اور نہیں کیا۔ جناب زہرا کے گھر پر آگ لگا دی گئی، خاموش، وہ خاموش لوگ۔ امام حسن کے اوپر تلوار چلا دی گئی ران کے اوپر، خاموش لوگ۔ اسی طریقے سے امام حسین کے لیے کس کیا 72 شیعہ تھے، خاموش 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 خاموش۔ یہ جو بیچ کے خاموش والے لوگ ہیں کہ جو کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، وہ ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ سورہ دخان کی پھر جناب والا چلتے ہیں کہ جو بھی سورہ کی تلاوت کرے، من قرأہا وہی سور کان لہ من العجر بعدد کل حرف منہا 100,000 رغبۃ عتیق ومن قرأہا لیلۃ الجمعہ فغفر اللہ لہ جمیع الذنوب ومن کتب علقہ۔ کہتے ہیں کہ جو بھی سورہ دخان کی تلاوت کرے گا اس کو اجر جو ملنے والا وہ بہت زبردست اجر ہے۔ کیا ہے؟ کہ جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں سورہ دخان میں، ان تمام حروف، مثال کے طور کے اوپر 1,00,000 حروف استعمال ہوئے ہیں سورہ دخان میں، تو 1,00,000 حروف یعنی ایک حرف کے عوض 1,00,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب ذرا اس سے ذرا سمجھ لیجئے کہ اب جو 1,00,000 حروف ہیں تو پھر اس کو بھی ماشاء اللہ سے ملٹیپلائی کیے تو ذرا 100,00,000، میں دوسری زبان میں جانا والا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، 10 ملین۔ تو آپ خدمت میں آپ کیس کریں کہ اتنے ثواب ملنے والے صرف ایک سورہ دخان کے پڑھنے کے سبب سے۔ من قرأ لیلۃ الجمعہ غفر اللہ لہ جمیع ذنوبہ، اور کہتے ہیں کہ جو کوئی شب جمعہ میں جناب اس کی تلاوت کر لے گا، پروردگار عالم اس کا شب جمعہ بار بار آ رہا ہے، اس سے اب اندازہ لگائے کہ شب جمعہ، روز جمعہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں، تدبیریں کی جا سکتی ہیں، اس کے بعد حالات قوم کے اپنے بدلے جا سکتے ہیں۔
کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ کیوں اتنی تاکید کی جمعے میں جائیں جمعے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے حالات بدل سکتے ہیں اگر ایک دوسرے سے بزنس کا سسٹم شروع کر دیا، ایک دوسرے سے ملاقات اور میٹنگ کا سسٹم شروع کر دیا، تو یہ جمعے کا صحیح فائدہ جناب والا اس کو مل سکتا ہے۔ ورنہ دیکھا میں نے بہت سے دیکھا پیچھے دوڑتے ہوئے بھاگ جائے، تو بھائی وہ تو صرف اتنے ہی ثواب لے کے چلے گئے، ورنہ جو اللہ چاہ رہا تھا، واللہ خیر الرازقین، جو کہہ رہا ہے پروردگار جمعے کے دن کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب جمعے کے دن تمہیں آواز دیا جائے تو تم دوڑ پڑو، جس کا مطلب یہ کچھ معاملہ ہے بہت بڑا۔ کاش ہم اس کو جناب والا سمجھ جائیں، جو ہم سمجھیں گے تو ہمیں جناب بہت کچھ فائدہ ملے گا دنیاوی طور کے اوپر۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، من قرأ سورۃ دخان فی فریضۃ و نوافلہ بعثہ اللہ عز وجل من آمین یوم القیامہ وظللہ تحت عرشہ وحاسبہ حسابا یسیرا واطاع اللہ کتابہ بیمینہ۔ کہتے ہیں کہ جو بھی سورہ دخان کی تلاوت کرے گا، چاہے وہ واجب نماز میں، چاہے وہ نافلہ نماز میں، بعثہ اللہ عز وجل، اللہ اس کو مبعوث کرے گا، بلائے گا محشر کے میدان میں، من الآمنین، یعنی بہت آرام، بہت سکون والا یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور عرش کے سائے کے نیچے جناب والا، ظل کہتے ہیں سائے کو، عرش کے سائے کے نیچے جناب والا وہ رہے گا، حاسبہ حسابا یسیرا، اور پروردگار عالم سے بہت آسان حساب کرے گا، وَأَعْطَاهُ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور پروردگار عالم اس کو عطا کرے گا، یعنی جو کتاب جو ہے، کون سی کتاب؟ جو حساب کتاب کی کتاب ہے، وہ کتاب پروردگار عالم اس کے دہنے ہاتھ میں عطا کرے گا، اور جس کو دہنے ہاتھ میں کتاب عطا کر دی جائے، سمجھ لیجئے کہ وہ جناب کامیاب ہے۔ اب دعائے کمیل کے ایک الفاظ آپ کی خدمت میں جناب اس کی تشریح کر دیتا ہوں اپنے وعدے کے مطابق، وَأَنزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتُهُ، اور میں وہ ہوں پروردگار عالم جس نے اپنی حاجتیں تیرے سامنے رکھ دی ہیں، وَأَنزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتُهُ، بہت جس کی سخت ضرورت ہے، اور اگر تو نہیں دے گا پروردگار عالم تو ہم کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈ لائٹ میں کبھی کبھی کچھ فقیر ایسے آتے ہیں کہ وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتے جب تک آپ ان کو کچھ دے نہ دیں۔ یہ ایک درس ہے ہمارے لیے، آپ چاہے نہ بھی دینا چاہیں، وہ اتنے ٹرپس سے، اتنے سسٹم سے جناب والا آپ کو مجبور کر دیتے ہیں مانگنے کے لیے، وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو جناب دینا ہی پڑے گا، اپنے جیب میں ہاتھ ڈالنا ہی پڑے گا۔ جو لوگ ذرا سا ان کا دل نرم ہوتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جن کا دل پتھر ہوتا ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ جب ایک انسان ریڈ لائٹ کے اوپر وہ لے لیتا ہے تو ذرا سوچیے، اگر اللہ کی بارگاہ میں، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں سب کچھ اس نے دیا ہے، خلق کیا ہے، اگر اس کے سامنے ہم گڑ گڑا کے اگر مانگیں گے تو اسی طرف اشارہ دعا کو میں نے مولا کائنات فرما رہے ہیں، وَأَنزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتُهُ، پروردگار میں جو تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ جیسے مولا متقیان نے فرمایا کہ دو چیز میری تمنا رہ گئی، دنیا والوں نے ہم سے نہیں لی، کیا؟ ایک چیز یہ کہ میں بہت کچھ دینا چاہ رہا تھا علم کے طور کے اوپر، کسی نے مجھ سے ویسے سوالات نہیں کیے جیسے سوالات مجھ سے کرنا چاہیے تھا، میں بہت علم دینا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز کیا ہے جس کی تکلیف رہ گئی میرے مولا کو مولا فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مجھ سے بہت کچھ لے سکتے تھے مالی طور کے اوپر، سخاوت کے طور کے اوپر، کوئی لینے والا نہ ملا۔ مانگا بھی تو کیا مانگا، تو کبھی انگوٹھی مانگی، تو کبھی مثال کے طور پر روٹی مانگی، تو کبھی کچھ مانگا، بہت کچھ دے سکتے تھے۔ جیسے کہ مولا متقیان کے سامنے وہ شعر جو پڑھا تھا شہریار نے، برو اے گدا یہ مسکین در خان اے علی زن کہ نگین واد شاہی کہ عطا کنت گدا راؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ شعر آغا مرشی نجفی آیت اللہ العظمیٰ آغا مرشی نجفی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خواب میں نے دیکھا کہ یہ شعر مولا کائنات کے سامنے پڑھا گیا، جس کو بلایا تو اس نے کہا میں نے بھی کسی کے سامنے پڑھا نہیں، سوائے لکھا تھا۔
وہ اتنا مقبول ہوا کہ مولا کائنات نے خواب میں دیکھا کہ میں اس کو پڑھوایا۔ اس شعر کا ایک شعر کا میں مطلب یہ خالصی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ دعائے کمیل مولا کائنات سے منسوب ہے، ان کے سامنے جو شعر پڑھا گیا وہ بھی جناب پڑھ گئے۔ برو اے گدا یہ مسکین در خان علی زن، اے دنیا کے فقیروں ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو؟ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ در خان علی زن، علی کے دروازے کو جانے کے بعد ٹھکٹھکاؤ، دق الباب کرو، گھنٹی بجاؤ کہ نگین بادشاہی۔ ایسے انگوٹھی کو وہ دیتے ہیں اپنے فقیروں کو کہ جس سے سلیمان دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ اس کائنات میں کسی نے اتنی بڑی زکوٰۃ یا اتنی بڑی خیرات کسی کو دی ہے جو مولا متقیان نے جناب والا دی ہے؟ تو کہا اس در پر جاؤ در خواہ نہیں ہے علی زن کہ نگین بادشاہی کی عطا کنت گدا رہو۔ انشاءاللہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پروردگار ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ خدمت اسلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔